نظریہ ہے پاکستان. آج کل ہمارے ہاں بہت سے دانشور ہیں، کالم نگار ہیں، انہوں نے ایک عجیب گمراہ کن بات شروع کر دی ہے. پاکستان کا نظریہ کچھ نہیں تھا، یہ صرف بنی ہوئی بات ہے، گھڑی ہوئی بات ہے. یہ بات صحیح ہے کہ پاکستان کا نظریہ 1906 سے نہیں تھا، لیکن 1930 سے تھا. اور چونکہ در حقیقت بات کی مسلم لیگ کو میں کہتا ہوں کہ وہ اصل مسلم لیگ، وہ دور، وہ اقبال کی مسلم لیگ ہے. اس لیے اگلی بات میں آپ سے پھر کہوں گا کہ جب علامہ اقبال نے یہ انجیکشن دیا ہے، جو مسلم لیگ کی ایک تحریک تھی، اس میں جو ہے اب یہ انجیکشن دیا احیاء اسلام. ہم تو دنیا میں دوبارہ اسلام کا نقشہ پیش کرنا چاہتے ہیں. یہ تو مشنری رول تھا، داعیانہ رول تھا، پیغمبرانہ رول تھا. اس رول سے ظاہر بات ہے کہ خون گرم ہوا ہے ملت اسلامیہ ہندوستان کا، اور اس کے اندر وہ جوش پیدا ہوا ہے جو علامہ اقبال کی شاعری سے بھی بہت پہلے پیدا ہو چکا تھا، شاعری کے ذریعے. لیکن اب آپ علامہ اقبال گئے ہیں 1932 میں لندن، تیسری گول بیس کانفرنس. اس میں محمد علی جناح شریک نہیں تھے، لندن میں تھے لیکن چونکہ سیاست چھوڑ چکے تھے لہذا اس گول بیس کانفرنس میں نہیں تھے. علامہ اقبال گئے تھے. وہاں انہوں نے وہ جو خطبہ اقبال تھا اس کی جو ہے ریزوننس ہو چکی تھی. وہاں پر رمزے میکڈونلڈ اس وقت کا وزیر اعظم تھا انگلستان کا. اس نے یہ الفاظ کہے ہیں، تاریخی الفاظ، اے پوئٹ ہیز ڈسٹرائڈ our dreams of united India. ایک شاعر، علامہ اقبال کی طرف اشارہ کر رہا ہے، ایک شاعر نے ہمارے جو خواب تھے کہ ہندوستان واحد رہے، متحد رہے، ہمارے سارے خواب پریشان کر دیا، توڑ پھوڑ کر رکھ دیا. یہ رمزے میکڈونلڈ کے اپنے الفاظ. اتنا زور تھا اس خطبہ الہ آباد کے اندر، اور اس سے وہ جوش و خروش مسلمانوں میں پیدا ہو گیا تھا کہ پرائم منسٹر آف برٹن یہ کہہ رہا ہے، اے پوئٹ ہیز ڈسٹرائڈ our dreams of a united India. بہرحال اسی موقع پر حضرت علامہ اب محمد علی جناح سے ملاقات کرتے ہیں. ان کے جسم میں بھی وہی انجیکشن لگاتے ہیں کہ دیکھو اب تک تم نے صرف مسلمان اشرافیہ کے ساتھ بات کی ہے، ایلیٹ کے ساتھ بات کی ہے، عوام میں آؤ. اور نمبر 2، صرف حقوق کا تحفظ نہ کرو، یہ ڈیفینسو انداز ہے. آفینسو انداز لو، ہم اسلام غالب کریں گے، اسلام قائم کریں گے، اسلام نافذ کریں گے، عہد حاضر کی جدید ترین اسلامی ریاست قائم کریں. یہ انجیکشن ہے جو 1930 میں مسلم لیگ کو لگا، 1932 میں قائد اعظم کو لگا، پھر اس کے کچھ عرصے کے بعد اور لوگوں نے بھی کوششیں کی. نوابزادہ لیاقت علی خان نے بھی کہا آپ آئیے واپس. بہرحال اس کے بعد جب آئے ہیں محمد علی جناح، پھر انہوں نے آ کر اسلام کا راگ الاپا ہے. پھر انہوں نے ہندوستان کے شہر شہر میں، قریے قریے میں، بستی بستی میں جا کر، میں تو یہ کہتا ہوں انہوں نے اسلام کی قوالی گائی ہے. قوالی میں کیا ہوتا ہے؟ حال آ جایا کرتا ہے. واقعہ یہ ہے کہ ہندوستان کے مسلمانوں کو حال آ گیا، تمام ہندوستان کے جمع ہو گئے مسلمان مسلم لیگ کے جھنڈے تلے، اور 1940 میں آ کر پاکستان کے ریزولوشن تلے سب. حالانکہ ایک بات پر غور کیجئے، یہ حماقت نہیں تھی. کیا یو پی کبھی پاکستان میں آ سکتا تھا؟ یو پی کے مسلمان کیوں مسلم لیگ کا ساتھ دے رہے تھے؟ کیوں پاکستان مانگ رہے تھے؟ یہ سی پی کبھی آ سکتا تھا، کبھی مدراس آ سکتا تھا، کبھی بامبے آ سکتا تھا، کبھی بہار آ سکتا تھا، کبھی راجستھان آ سکتا تھا. ہرگز نہیں. پھر یہ پاگل پن نہیں تھا. جلیل انداز میں تو اسے پاگل پن کہا جائے گا. ابھی تمہیں کیا ہے؟ تمہیں تو پاکستان ملنے والا نہیں ہے. لیکن یہ میں اسی لیے کہہ رہا ہوں کہ جیسے قوالی میں حال آ جاتا ہے، حال میں جذبہ ہوتا ہے، عقل پیچھے رہ جاتی ہے، جذبہ ہوتا ہے جو گورن کر رہا ہوتا ہے. تو یہ ہے وہ دور جس میں کہ پھر اسلام ہمارا رسم العین بنا، ایک مثالی اسلامی ریاست قائم کرنا ہمارا مقصد بنا. اور اسی کے نتیجے میں محمد علی جناح قائد اعظم بنے. اب قائد اعظم بنے ہیں وہ، ورنہ اس سے پہلے وہ محمد علی جناح تھے، اس کے سوا کچھ نہیں.
میں تھوڑی سی بات اور یہاں عرض کروں گا. علامہ اقبال کا ایک خواب تو پورا ہو گیا، 17 سال بعد پاکستان بن گیا. بلکہ سن 30 کے خطبے میں مشرقی پاکستان کا تذکرہ نہیں تھا، اس میں صرف شمال مغربی یعنی اس پاکستان کا تذکرہ تھا. بعد میں جو ہے تذکرہ اس کا اضافہ ہوا وہ علیحدہ بات ہے. بہرحال پاکستان بن گیا، اور اللہ کا شکر ہے کہ اقبال نے جس کا خواب دیکھا تھا سن 30 میں وہ آج بھی موجود ہے، وہ پاکستان موجود ہے. مشرقی پاکستان بھی ختم نہیں ہوا، نام بدل گیا، مسلمانوں کا ملک ہے، آزاد ملک ہے. بہرحال لیکن دوسرا خواب ابھی آپ مان لیجئے، تسلیم کیجئے، ہماری نااہلی، ہمارے ہاتھ جرم، دوسرا خواب ابھی تک شرمندہ تکمیل ہے. کہاں ہے اسلام؟ اسلام کہاں ہے؟ وہ اسلام کا نظام عدل اجتماعی کہاں ہے؟ وہ اسلام کا نظام کفالت عامہ کہاں ہے؟ وہ سود اور جوئے سے پاک معیشت کہاں ہے؟ وہ عصمت و عفت اور شرم و حیا پر مبنی معاشرہ کہاں ہے؟ جا رہا ہے تیزی کے ساتھ. ایلیٹ میں تو ختم ہوا، اب تو رہ گیا ہے کچھ مڈل کلاس میں، لوور مڈل کلاس میں. یہ کہاں ہے اسلام؟ جو اسلام ہمارے پاس ہے وہ تو بھارت میں بھی ہے. ظاہر بات ہے، نمازیں وہاں بھی ہے، مسجدیں وہاں بھی ہے، حج کی فلائٹس وہاں بھی جاتی ہے. کو کیا کبھی ہوا اس اسلام میں جو ہمارے پاس ہے؟ یہ اسلام تو بنایا تھا ہم نے اجتماعی نظام کے لیے، دی پولیٹیکل سوشو اکنامک سسٹم آف اسلام. اسلام کا نظام عدل اجتماعی، لیقوم الناس بالقسط، تاکہ لوگ عادل پر قائم ہو، کوئی ایکسپلائٹیشن نہ ہو، کوئی ظلم نہ ہو، کوئی ریپریشن نہ ہو، کوئی ڈسکریمنیشن نہ ہو، اور ہر فرد کو اس کی بنیادی ضرورتیں جو ہے وہ مہیا کی جائیں. یہ خواب جیسے ڈاکٹر صاحب نے کہا، ظفر صاحب نے، اس کے حساب سے حالات بہت دیگرگوں ہیں. پروفیسر مرزا مظفر صاحب نے آپ کا دل بنانے کی کوشش کی ہے، لیکن واقعہ یہ ہے کہ اس وقت معاملہ کیا ہے. مجھے انہوں نے اشعار پڑھے تھے، تیری بربادیوں کے مشورے ہیں آسمانوں میں. وہ ایک آسمان تو وہ ہے، 7 آسمان. ایک آسمان دنیا کا ہے، وہ امریکہ بہادر ہے، آج وہ آسمان ہے. دی سول سپریم پاور آن ارتھ، وہ تلا ہوا ہے. کم سے کم تو آپ کے جو ایٹمی ہتھیار ہیں ان کو ختم کرے گا. اب تو کھل کھل کر باتیں آنی شروع ہو گئی ہیں. اور یہ کہ اس کے بعد آپ کو بھارت کے رحم و کرم پر چھوڑ دے گا، الا یہ کہ ہم اللہ کو دوبارہ راضی کر لیں، اللہ سے توبہ کریں، اللہ سے معافی چاہیں، حرام خوریاں چھوڑیں، بے پردگیاں چھوڑیں، سودی کاروبار چھوڑیں. ان تمام چیزوں کو چھوڑ کر اور پھر اللہ سے عہد کرے، اے اللہ تو ہمیں مہلت دے دے، کچھ اور دے دے. ہم مانتے ہیں ہم سے کوتاہی ہوئی ہے، ہم نے محل بنائے ہیں، دیکھیں 2-2 کروڑ 3-3 کروڑ کا ایک بنگلہ آج ہے. چلے جائیے ڈیفنس کے اندر کراچی میں اور لاہور میں اور پشاور میں، اور کہیں چلے جائیے جو اسلام آباد میں، کئی کروڑ کے 10-10 مرلے، ایک کنال کے مکان کئی کروڑ کے. یہ تو تم نے بنا لیے، موٹر وے تم نے بنا لی. وہ اسلام کہاں ہے جس کے لیے یہ خونی لکیر کھنچوائی تھی؟ اس سے زیادہ خونی لکیر دنیا میں کوئی ہوئی ہے؟ لاکھوں آدمی مرے ہیں، ہزارہ عورتوں کی عصمت دری ہوئی ہے، ہزارہ عورتیں ہماری جو ہے وہ کڈنیپ کی گئی، انہی کے پاس رہی ہیں. اور سب سے تلخ بات آپ کو سنا دوں، جب میں میڈیکل کالج کا اسٹوڈنٹ تھا اس وقت ایک کمیشن بنا تھا انڈیا اور پاکستان کے مابین کہ جو ہندو سکھ عورتیں یہاں رہ گئی ان کو بازیاب کیا جائے، جو مسلمان عورتیں مشرقی پنجاب میں رہ گئی ان کو وہاں سے حاصل کیا جائے، اور پھر انہیں واپس وہاں بھیج دیا جائے، انہیں یہاں لے آیا جائے. اس کمیشن کے ایک رکن نے مجھے ایک بات بتائی، وہ جب بھی میں یاد کرتا ہوں میں کب کی تاریخ ہوتی ہے. کہتے ہیں وہاں مسلمان عورتوں نے ہمارے ساتھ آنے سے انکار کر دیا. بات کیا کہی، 100% درست تھی. اب آئے ہمیں لینے کے لیے جب ہمارے 2-2 3-3 بچے ہو گئے ہیں. اور نمبر 2، تمہارے ہاں ہمیں قبول کون کرے گا؟ کون ہم کو شادی پسند کرے گا؟ تو مسلمان عورتوں نے آنے سے انکار کیا. آپ اندازہ کیجیے، یہ مسلمان خواتین محمد کی بیٹیاں ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. لیکن اس قیمت پر ہم نے پاکستان لیا. کیوں لیا تھا؟ اسلام کے لیے لیا تھا. اور ہم مجرم ہیں اللہ کے. اور یہ جان لیجئے، اللہ جہاں رحیم ہے، غفور ہے، ستار ہے، غفار ہے،
شدید الظلم انتقام بھی ہے، شدید العقاب بھی ہے، سزا بھی بہت سخت دیتا ہے، اور بڑی بڑی سزائیں ہمیں دی گئی ہیں۔ کیا ہسپانیہ میں اسلام ختم نہیں ہوا، جہاں 800 برس حکومت کی تھی، ایک بچہ باقی نہیں رہا؟ یہ ساری سزائیں ہم پر بھی آئی ہیں۔ کیا 1 کروڑ کے لگ بھگ تاتاریوں نے قتل نہیں کیے تھے مسلمان؟ تو یہ نہ سمجھیے کہ نہیں ہوگا اور بن گیا ہے تو ہمیشہ رہے گا، یہ بات نہیں ہے۔ ہاں توبہ اگر کریں، جیسے حضرت یونس علیہ السلام کی قوم نے توبہ کی تھی، عذاب کے آثار شروع ہو چکے تھے، پوری قوم نے توبہ کی تو اللہ نے عذاب واپس اٹھا لیا۔ ہو سکتا ہے اب بھی، لیکن جو ہمارے لچھن ہیں، جو ہمارے شب و روز ہیں، جو ہماری دلچسپیاں ہیں، جو ہمارا رہن سہن ہے، جو ہمارا تمدن ہے، یہ جو ابھی شعر پڑھ رہے تھے کہ تم وضع میں تم ہو نصارا تو تمدن میں ہنود، یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائے یہود۔ اگر ہمارے لچھن یہی رہے تو یہ پاکستان نہیں رہے گا۔ میرے نزدیک اس کا رجاؤ ختم ہو چکا ہے۔ واحد پاکستان، آج آپ کی نوجوان نسل پوچھ رہی واحد پاکستان، یہ پاکستان کس لیے بنا؟ آپ نے جو نظریہ دیا تھا اس کا تو کہیں وجود ہی نہیں، وہ تو کہیں ہے ہی نہیں، بلکہ لوگ کہہ رہے ہیں نظریہ کوئی تھا ہی نہیں، بکواس ہے۔ یہ تو جنرل شیر علی نے ایک خاص موقع پر ایوب خان کے دور میں بنا لیا تھا نظریہ پاکستان، نظریہ پاکستان کوئی ہے ہی نہیں۔ میں نے آپ کے سامنے وہ الفاظ پڑھ دیے، میرے پاس اصل الفاظ بھی موجود ہیں، لیکن پڑھ کر سنانا میرے لیے یہاں پر جو ہے ظاہر بات ہے کہ ممکن نہیں ہے۔ کہ اگر اول یہ کہ شمال مغرب میں ہندوستان کے ایک آزاد اسلامی ریاست بنے گی، اور اگر ہمیں موقع مل گیا تو ہم اسلام کے چہرے پر جو بدنما داغ اور دھبے دور ملوکیت میں آ گئے تھے، عرب امپیریلزم کا استعمال کیا ہے، ان دو دھبوں کو دھو کر اسلام کا روح انور، اسلام کا اصل چہرہ، روشن چہرہ دکھا دے، جو اس کی اصل روح یعنی دور خلافت راشدہ کی روح اور عصر حاضر کے تقاضوں کو ملا کر ایک جدید اسلامی ریاست بن جائے۔